جب کبھی دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی کا ذکر چھڑتا ہے تو بات انگلینڈ کی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں، مصر کی جامعہ الازہر، اٹلی کی یونیورسٹی آف بولونیا اور فرانس کی یونیورسٹی آف پیرس سے آگے نہیں بڑھنے پاتی۔ لیکن جب اس سلسلے میں تحقیق کی جاتی ہے تو حیرانی ہوتی ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی ان میں سے کوئی نہیں۔ مزید حیرت اس وقت ہوتی ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی کی بنیاد کسی مرد نے نہیں بلکہ ایک خاتون نے رکھی تھی۔ جی ہاں، مراکش کے جامعہ القیرویین یا یونیورسٹی آف قیرویین کو دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی تسلیم کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد سن 856 عیسوی میں فاطمہ الفہری نامی مسلم خاتون نے رکھی تھی۔ جامعہ القیرویین کو دی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز نے دنیا کی ایسی سب سے قدیم یونیورسٹی تسلیم کیا ہے جو اپنے آغاز سے آج تک جاری ہے۔ مسلم شخصیات سیریز کے اس ویڈیو میں ہم فاطمہ الفہری کو یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے وراثت میں ملنے والی دولت کو اپنی ذات پر صرف کرنے کی بجائے اسے ایک ایسے تعلیمی ادارے کی تعمیر پر خرچ کیا جس سے ابن خلدون، ابن عربی اور ابن رشد جیسی عظیم شخصیات نے فیض حاصل کیا۔ فاطمہ الفہری کا پورا نام فاطمہ بنت محمد الفہری القریشی تھا۔ آپ کی پیدائش سن 800 عیسوی میں موجودہ تیونس کے شہر قیروان میں ہوئی۔ آپ کے والد محمد الفہری کی پیدائش بھی قیروان میں ہی ہوئی تھی۔ آپ عرب کے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ محمد الفہری کے خاندان کو قیروان میں مالی مشکلات کا سامنا درپیش تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی بیوی، بہن اور 2 بیٹیوں فاطمہ اور مریم کے ساتھ بحر روم کی جانب ہجرت کی اور مراکش کے شہر فیز، جسے فاس بھی کہا جاتا ہے، میں آ کر آباد ہو گئے، جو اس زمانے میں علمی اور تجارتی حوالے سے پھل پھول رہا تھا۔ فاس پہنچ کر محمد الفہری نے تجارت کا آغاز کیا، جس میں خدا نے برکت دی، اور جلد ہی آپ کا شمار نہ صرف شہر فاس بلکہ بحر روم کے اطراف آباد شہروں کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ محمد الفہری نے اپنی بیٹیوں فاطمہ اور مریم کو فقہ اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم دلوائی، جو اس زمانے میں غیر معمولی بات تھی۔ فاطمہ الفہری کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی محمد الفہری کا انتقال ہو گیا اور وراثت میں ان کی بیٹیوں کو خطیر رقم حاصل ہوئی۔ 14ویں صدی عیسوی کے مشہور مراکشی مورخ ابن ابی ذر کے مطابق اپنے والد کے انتقال کے بعد فاطمہ الفہری کو ان کے ایصال ثواب کی فکر دامنگیر ہوئی تو آپ نے وراثت میں ملی دولت سے فاس میں مذہبی اور تعلیمی سرگرمیوں کے لیے جامع مسجد قیرویین کی بنیاد رکھی۔ کم و بیش 18 برس میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس وقت فاطمہ الفہری کے گمان میں نہیں رہا ہوگا کہ ان کا یہ قدم ہمیشہ کے لیے نہ صرف ان کے والد بلکہ انہیں بھی تاریخ کے روشن باب میں شامل کرنے والا ثابت ہوگا۔ اس سے آنے والے وقتوں میں دنیا کے ایک بڑے علاقے میں علم کی ترسیل ہوگی۔ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ مسجد کی بنیاد رکھنے سے اس کی تعمیر مکمل ہونے تک فاطمہ الفہری مسلسل روزے سے رہتی تھیں، اور یہ دورانیہ 18 برس طویل تھا۔ ابتدا میں مسجد القیرویین بنیادی طور پر ایک عبادت گاہ کی حیثیت رکھتی تھی، جس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا، جہاں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی تعلیمات بھی دی جاتی تھیں۔ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں جب البرنیون خاندان، جسے میرینڈ ڈائنسٹی بھی کہا جاتا ہے، نے مراکش اور بحر روم کے دیگر علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا تو انہوں نے مسجد القیرویین کو تعلیمی مرکز کے طور پر وسعت دی۔ ابتدا میں دینی تعلیم تک محدود رہنے والے جامعہ القیرویین میں جب دیگر علوم پڑھائے جانے لگے تو غیر مسلموں نے بھی حصول علم کے لیے جامعہ القیرویین کا رخ کیا۔ اس حوالے سے مشہور یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون کا ذکر ملتا ہے، جسے میمونیڈیز کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی کتاب دی گائیڈ فار دی پرپلیکسڈ نے یہودی اور یورپی فلسفے پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ اس کے علاوہ روم کے بشپ کے طور پر خدمات انجام دینے والے پوپ سلویسٹر دوم نے بھی جامعہ القیرویین سے تعلیم حاصل کی اور یورپ کو ہندو عربی ہندسوں کی مدد سے اعشاریہ کے نظام سے روشناس کروایا۔ جامعہ القیرویین سے وابستہ مسلم معروف شخصیات کی بات کی جائے تو اس سے مشہور مورخ و فلسفی ابن خلدون، فلسفی و فقیہ ابن رشد، ریاضی اور فلکیات جیسے مضامین میں مہارت رکھنے والے
ابن البنا المراکشی کے نام سامنے آتے ہیں۔ زمانے کے ساتھ ساتھ جامعہ القرویین میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں، لیکن یہاں سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ سن 1963 میں مراکشی حکومت نے جامعہ القرویین کی تاریخی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے جدید یونیورسٹی کے نظام میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد 1999 میں دی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز نے جامعہ القرویین کو دنیا کی ایسی سب سے قدیم یونیورسٹی کے طور پر تسلیم کیا جو آج بھی جاری ہے۔ اس سے قبل 1981 میں تھائی لینڈ میں ہونے والے اجلاس میں یونیسکو نے جامعہ القرویین کو ثقافتی ورثے کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق جامعہ القرویین دنیا کی ایسی پہلی یونیورسٹی ہے جہاں سے سند یا ڈگری دینے کا رواج عام ہوا۔ جامعہ القرویین کی لائبریری بھی جامعہ جتنی ہی قدیم ہے۔ اس لائبریری میں ہزاروں نادر اور قدیم مخطوطات موجود ہیں، جن میں اسلامی علوم، فقہ، طب، ریاضی، فلکیات اور فلسفہ جیسے موضوعات شامل ہیں۔ اس لائبریری میں ابن رشد اور ابن خلدون کے مخطوطات بھی شامل ہیں، جو اسے دیگر قدیم لائبریریوں سے منفرد بناتے ہیں۔ سن 2012 سے 2016 کے درمیان لائبریری کی جدید مرمت کی گئی، جس میں تاریخی مخطوطات کی حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اور درجہ حرارت و نمی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے خصوصی نظام قائم کیا گیا۔ مرمت کے بعد لائبریری میں نادر و قدیم مخطوطات کو ڈیجیٹائز کیا گیا اور لائبریری ہر خاص و عام کے لیے کھول دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں ایک خاتون یعنی فاطمہ الفہری نے اس جامعہ اور لائبریری کی بنیاد رکھی تھی، وہیں 1200 برس بعد اس لائبریری کی مرمت کا منصوبہ بنانے کی سعادت بھی ایک خاتون آرکیٹیکٹ کو ہی حاصل ہوئی، جس کا نام عظیمہ القمری ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے مجموعہ ضرب کلیم میں عورت کے عنوان سے جو اشعار شامل کیے ہیں، انہیں پڑھ کر بے اختیار فاطمہ الفہری اور عظیمہ القمری جیسی خواتین کی یاد آتی ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں، اور مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔